اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہر فرائیڈے کو ہم ہماری جو ام المومنین ہیں ان کی سیرت کو لیتے ہیں، اور آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آج اپنی آخری ام المومنین جو ہیں ان کی سیرت کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کی جو 11 نمبر کی جو زوجہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہاں پر ہماری یہ جو ام المومنین کی سیرت ہے یہاں آج ہماری وہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ہم سب نے یہ جو سیرتیں ہم نے پڑھی ہیں اس سے ہم نے کیا سبق لیا، کس طرح سے ان کا جو صبر کا جو لیول تھا وہ کیسا تھا، کس طرح سے انہوں نے اسلام میں اپنا کنٹریبیوشن دیا، ہمیں ان سے روایات ملتی ہیں، تو یہ سب پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی بات کا کسی بھی ایز اے کورس ہمیں نہیں لینا کہ ایک کورس تھا، ایک سلیبس تھا، شروع ہوا، کمپلیٹ ہو گیا اینڈ وی آر ڈن۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اوکے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری جو ام المومنین ہیں وہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بن عوف تھا، اور آپ کی جو بہنیں تھیں وہ بہت ساری بہنیں آپ کے اس میں آتی ہیں، کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ پہلے شادیاں کچھ اس طرح سے ہوتی تھیں کہ اگر ماں ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا تو ماں نے جب دوسری شادی کی تو اس والد سے بھی جو اولادیں ہوتی ہیں، پھر یہاں شادی کی تو یہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں شادی ہوئی تو اس جو والدہ نے جس سے شادی کی تو ان کی بھی اولادیں آلریڈی پہلے سے ہوتی ہیں، تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا، بہت کمپلیکیٹڈ۔ آج کے زمانے میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، ادروائز اس ٹائم میں شادیاں اسی طرح ہوتی تھیں تو جو بھائی بہن ہوتے تھے وہ بہت سارے ہو جاتے تھے، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے، لائک دیٹ۔ لیکن ایک بہن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گی، لبابۃ الکبریٰ، جنہیں ام فضل کہا جاتا ہے۔ یہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھی، اور آپ کی جتنی بہنیں تھیں وہ تقریباً سرداروں کی بیویاں ہی رہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور اسی لحاظ سے جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ جب ہم احادیث دیکھیں گے تو بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر پر موجود تھا تو میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا، میں ان کے گھر پر تھا تو میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا اینڈ آل دیٹ۔ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ محرم تھے تو وہاں پر وہ موجود بھی رہتے تھے۔
جیسا کہ ہر سیرت میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں جو کنواری تھیں جب آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. تو اسی طرح سے حضرت میمونہ آپ کی پہلی شادی مسعود بن عمر امیر ثقفی سے ہوئی تھی، لیکن کسی وجہ سے ان سے طلاق ہو گیا تھا، اور پھر ان کی شادی ابو رحم سے ہوئی تھی اور پھر وہ فوت ہو گئے تھے. تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے اپنے نکاح کا جو معاملہ تھا وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو تھا ان کے ساتھ کس کے ساتھ ہو گیا؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا. یہ آپ کو مسند احمد کی 6880 میں یہ بات ملے گی. اچھا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ کی آخری شادی تھی، ٹھیک ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ نکاح ہوا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا اس کے دوران آپ کا یہ نکاح ہوا 7 ہجری میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے متولی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس ہوئے تو صریف نام کی جگہ تھی جو مدینہ کے راستے میں مکہ سے 10 میل پر ہے، وہاں قیام فرمایا، اور یہ شادی ابو عروہ کے گھر پر ہوئی تھی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 3453 میں کہ یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس حالت میں نکاح کیا تھا کہ آپ احرام کے بغیر تھے، اور وہ آپ کی بھی خالہ تھیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کی بہت ساری بہنیں تھیں، تو ان کے بھانجے جو ہمیں روایات ملتی ہیں بہت ساری، اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خالہ تھیں. تو یزید بن عاصم کی بھی آپ خالہ تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تھا حضرت میمونہ سے تو وہ احرام کے بغیر تھے. آپ کا حق مہر 500 درہم تھا، اور اکثر ازواج کا 400 درہم مہر رہا تھا. اچھا، آپ سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، کہیں آتا ہے کہ 76 روایات ہیں، کہیں آتا ہے 46 روایات ہیں. خیر، کچھ احادیث ہیں جو یہاں پر مینشن کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث تو بہت ساری ہیں، لیکن کچھ 2-4 احادیث ہیں جو مجھے لگا کہ یہاں اس لیکچر میں ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 3383. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بیمار ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کروں گی. وہ صحت یاب ہو گئی، تو اس عورت نے سفر کا ارادہ کیا، اور سفر سے پہلے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی مساجد سے 1000 نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے سوائے حرم میں. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو مسجد نبوی ہے اس میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 806، جس میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی جو مر گئی. ٹھیک ہے، ایک بکری تھی جو مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا، مطلب اس کا جو چمڑا ہے اسے استعمال کیوں نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس اس کا کھانا حرام ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم اس کی باقی چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مردار کا جو کھانا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. 2 باتیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلیں. اچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں 2317، جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تمہارے اجر کو اور بڑھا دیتا. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم جب صدقہ کریں یا کوئی نیک عمل نیک کام کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا چاہیے.
اور سنن نسائی کی حدیث 4690، کچھ مختصر سی احادیث ہیں جو میں نے ان کے حوالے سے لی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قرض لیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان کے رشتہ داروں نے اس بات پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے اپنے محبوب خاوند کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی قرض لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیں گے۔ یعنی اگر آپ اس نیت کے ساتھ قرض لیتے ہیں کہ میں اسے ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض لیا اور لے کر بیٹھ گئے کہ اللہ ادا کر دیں گے، نہیں، اللہ تو نیتوں کو بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے قرض انسان لیتا ہے تو قرض کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے ریٹرن کر دیا جائے گا، تو جب یہ پختہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 3116، جس میں حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرنے کے لیے کہا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو ہم پردہ کیوں کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہے؟ تو اس طرح سے پتہ چلا کہ پردے کا صحیح مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ حالانکہ صحابی نابینا تھے لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو دیکھ سکتی ہو تو تم لوگ پردہ کرو۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے بہت ڈرتی تھیں اور بہت صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ ہم دیکھیں، ہم نے موسٹلی سبھی جتنی بھی ہم نے ام المومنین کے بارے میں پڑھا سبھی اللہ سے بہت ڈرنے والی تھیں، ٹھیک ہے، صلہ رحمی، صبر ان کے اندر سب میں بہت تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، ایک وقت کھانا نصیب ہوا دوسرے وقت نہیں ہوتا تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن صبر کا جو لیول تھا وہ ایک دم پیک پر تھا، اور یہی چیزیں ہم نے سیکھنا ہے۔ اچھا، آپ کی وفات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کی وفات اسی مقام پر ہوئی جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کی وفات سن 51 ہجری میں ہوئی تھی، اور آپ مکہ میں تھیں جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو آپ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، آپ انہیں لے کر چلے۔ راستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جب رکے تو یہ وہی شریف کا علاقہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، تو جب یہ لوگ وہاں پہ رکے تھوڑا آرام کرنے کے لیے تو اسی جگہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3633 کہ آپ کے جنازے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، جب تم ان کو چارپائی ان کی اٹھاؤ تو اس کو ادھر ادھر حرکت نہیں دینا اور نہ ہی ہلانا، نرمی اور احترام سے کام لینا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو قبر میں اتارا۔ تو یہ ایک مختصر سی سیرت تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور آج ہماری یہ جو سیرت کا جو ہمارا سیشن تھا، سیرت تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی چلیں گی، لیکن حضرت جو ہماری جو ام المومنین تھی ان کی یہ سیرت یہاں پر ہماری الحمدللہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے سب نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، جس میں 6 اولادیں جو تھیں وہ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، لیکن ان کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، تو یہاں پر ان کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ جو تھیں حضرت ماریہ القبطیہ، وہ تحفتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں،
تو ان کے بارے میں بھی ہم آج اپنا جب ہم یہ والی سیریز کمپلیٹ کر رہے ہیں ام المومنین کی، تو جو ان کے بیٹے کی جو والدہ تھیں حضرت ماریہ، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آج اسی سیریز میں، اسی لیکچر میں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم بہت اچھے سے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، جو کانٹریکٹ ہوا تھا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا تھا کہ مسلمان کسی قافلے پر، مسلمانوں کا جو قافلہ ہے اس پر کافر حملہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، یعنی انہیں خط لکھے۔ اس میں سے ایک خط شاہ مصر کے نام تھا۔ شاہ مصر جو تھے ان کو مقوقس کہتے ہیں، ان کا لقب تھا مقوقس۔ تو یہ خط حاطب ابن بلتعہ لے کر گئے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی۔ وہ خط مقوقس نے پڑھا، حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے بڑا احترام کیا، اور مقوقس نے کہا کہ انجیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل کو ماننے والے، چاہے تورات کو ماننے والے، سب کو یہ پتہ تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ وہ شام کے علاقے میں آئیں گے، اور وہ تو مکہ میں آ گئے، تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن یہ بات انہوں نے مانی کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہیں، اور ان کا بہت احترام کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن بہت سارے تحفے تھے جو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، جس میں بہت سارے قبطی لباس تھے اور سونا وغیرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، ایک گدھے کا بھی ذکر آتا ہے، کافی سارے ان کو تحفے تحائف ان کو دیے، اور اس میں 2 لونڈیاں بھی تھیں، اور ان کے ایک بھائی بھی ساتھ میں دیے تھے، کہا جاتا ہے چچا تھے، کبھی کہتا ہے کہ بھائی تھے ان لڑکیوں کے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اچھا، یہ جو 2 لڑکیاں تھیں ان کا نام جو تھا، ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریہ۔ دونوں قبطی خاندان سے تھیں۔ قبطی مصر کے جو عیسائی ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ لوگ، ان لوگوں نے سفر شروع کیا مکہ کے مدینہ کے لیے، تو راستے میں جو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہوگی، تو ان باتوں سے متاثر ہو کر یہ دونوں بہنیں تھیں، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جو سیرین تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جس سے انہیں ایک بیٹا پیدا ہوا عبد الرحمن۔ اور جو حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور جو کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کو جو حاران بن نعمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان میں رکھا گیا، اور کہیں آتا ہے خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رکھا گیا، واللہ اعلم۔ تو اب دیکھیں، آپ کی جتنی اولادیں تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، لیکن ان کے جو ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھا ہے، یعنی جو جد الانبیاء ہم نے کل پڑھا تھا نا ان کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم نے الحمدللہ اس سے ریلیٹڈ کل ہی سیرت پڑھی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ کہاں سے تھیں؟ مصر سے تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا خاندان اور ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان سیم تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں مصر سے تھیں اور دونوں ہی قبطی تھیں۔ اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماریہ القبطیہ جو تھیں وہ
اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن سیرت اور حسن صورت دونوں عطا کیے تھے، بہت خوبصورت تھیں. اور آپ کہتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے ان پر آتا تھا کسی دوسرے پر نہیں آتا تھا. اور دیکھیں حضرت ماریہ کی سب سے بڑی جو خوبی تھی یا جو خاصیت ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی والدہ تھیں. اب آپ جب پریگننٹ ہوئیں تو اس کے دوران آپ کی خدمت کے لیے آپ کو ایک کنیز دی گئی، ام رافع سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کی خدمت میں رہتی تھیں. اور جب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی 8 ہجری میں تو وہ بہت خوش ہوئیں. اوبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو 6 اولادیں تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے، اب صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو حیات تھیں. اور اتنی بڑی خوشی، تقریباً 60 سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ خوشی ملی، تو انہوں نے اپنے شوہر ابو رافع سے کہا کہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے کر آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے خوشی میں آ کر ایک غلام تحفے میں جو ابو رافع تھے ان کو دیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6026، جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق نہیں دیکھا. اتنی محبت کرتے تھے اپنی اولاد سے. لیکن ہم سب جانتے ہیں خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور ان کے سبھی بیٹوں کو اٹھا لیا گیا دنیا سے، رخصتی بہت جلدی ہو گئی. آپ صرف 18 مہینے کے تھے جب وہ مطلب جو حضرت ابراہیم تھے صرف 18 مہینے کے تھے جب وہ فوت ہو گئے، جب ان کا انتقال ہو گیا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1303 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے اور ان کا دل غم سے نڈھال تھا. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر سی باتیں تھے تو وہ انسان ہی نا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو یوسف لوہار تھے، ان کے پاس گئے جو ان کو دودھ پلاتی تھیں، جو دایا ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کے شوہر تھے ابو یوسف لوہار تھے وہ. تو جب آپ لوگ وہاں گئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور دیکھا کہ وہ دم توڑ رہے ہیں، مطلب ان کے ہاتھوں میں ہی مطلب بیٹے نے دم توڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. ظاہر سی بات ہے ایک بیٹے کے مطلب اس کی موت دیکھنا اپنے ہاتھوں میں، تو ایک والد کا کیا حال ہو سکتا ہے. تو آپ کی جو آنکھیں تھیں اس میں آنسو بھر آئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو رحمت ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل نڈھال ہے، لیکن زبان سے تو میں وہی کہوں گا جو اللہ کو پسند ہے. یعنی ناشکری نہیں کر رہا میں، لیکن آنکھوں سے آنسو آنا تو انسانی فطرت ہے نا. اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ 3 دن کا شوق، 3 دن کا ماتم، 3 دن کے لیے افسوس، یہ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایموشنز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں، بہت زیادہ انہیں افسوس ہوا تھا. اچھا، حضرت ابراہیم کو جو دودھ پلانے والی تھی ان کا نام میں آپ کو بتانا بھول گئی، ان کا نام ام سیف تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے شوہر کا نام میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. تو اس طرح سے ان کا انتقال ہوا. اچھا، حضرت ماریہ القبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 16 ہجری میں ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. تو یہ یہاں پر ہم نے 2 جو بہت ہی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تھی ان کے بارے میں ہم نے بات کی. ایک ان کی وائف تھی اور ایک ان کے بیٹے کی ماں تھی.
تو امید کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہماری کلیئر ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کا جو لیول ہے وہ بہت بہت زیادہ کرے ان کی سیرت کو پڑھ کر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ.